बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि तेज रफ्तारी पड़ेगी बहुत भारी, रिंग रोड पर गलती की गुंजाइश खत्म। ओवर स्पीडिंग का जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5000 करने का फैसला। जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मंजूरी, चालान सीधा घर पहुंचेगा। समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई। पेट्रोल का खर्चा खत्म, कारकर्दगी डबल। ट्रैफिक पुलिस को तेज रफ्तार बर की गाड़ियां भी मिलेंगी। ट्रैफिक पुलिस के बेड़े में इलेक्ट्रिक कारें शामिल करने की मंजूरी। रिंग रोड पर कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी गिरफ्त में आएंगे। रिंग रोड पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने बढ़ाए जाएंगे। ओवर स्पीड पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5000 रुपए करने की तजवीज ज़ेर गौर है। समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई। लाहौर रिंग रोड पर जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम करने की भी मंजूरी मिल गई। हुकाम का कहना है कि रिंग रोड की सिक्योरिटी और ट्रैफिक मॉनिटरिंग मजीद सख्त की जाएगी। जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रिंग रोड अथॉरिटी के ज़ेर इंतजाम होगा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की मॉनिटरिंग होगी। रिंग रोड पर ओवर स्पीड गाड़ियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। AI से लेस जदीद कैमरों से रफ्तार ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की निगरानी होगी। कमांड एंड कंट्रोल मंसूबा 871 मिलियन की लागत से 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। और यहाँ आपको बताएं कि शहरियों के असलह और लाइसेंस की जांच पड़ताल का फैसला। खुदकार हथियार रखने पर उम्र कैद, गैर कानूनी राइफल, पिस्तौल या दीगर असलाह रखने पर 14 साल तक कैद होगी। नोटिफिकेशन के बाद गैर कानूनी असलाह जमा कराने के लिए 15 दिन की मोहलत मिलेगी। पुलिस या मुतल्लिका अफसरान असलाह वसूल करके बाकायदा रसीद देगा। मोहलत खत्म होने के बाद गैर कानूनी असलाह रखने पर सख्त सजाएं होंगी। खसूसी अदालत असलाह मुकदमात का फैसला 45 दिन में करने की पाबंद होगी। परदेसियों की घरों को वापसी, ट्रेनों की बुकिंग में तेजी आ गई। ईद से कबल ट्रेनों में रश, मुख्तलिफ शहरों के लिए ट्रेनों की 90% सीटें फुल। मुसाफिरों ने ऑनलाइन बुकिंग करा ली। लाहौर रेलवे स्टेशन और बुकिंग काउंटर्स पर भी रश। गैर मामूली रश के बायस 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने पर गौर। ईद अपनों में मनाने के लिए परदेसियों ने आबाई इलाकों में वापस जाने की तैयारियों का आगाज कर दिया। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली ट्रेनों की बुकिंग तेजी से जारी है। 17 से 24 मार्च तक ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर 90% से ज्यादा बुकिंग मुकम्मल कर दी गई। जराये के मुताबिक ज्यादातर मुसाफिरों ने ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग करवा दी। कोचेस की कमी के बायस ताहाल ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का हतमी फैसला नहीं किया गया। जराये का कहना है कि रश के पेश नजर ईद पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने की समरी भिजवा दी गई है। रमज़ान का आखिरी अशरा भी महंगाई के नाम। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये किलो महंगा, कीमत 511 रुपये तक जा पहुंची। अनार 900, अंगूर सफ़ेद 700 रुपये किलो फरोख्त। केला सरकारी रेट 207, मार्केट में 350 रुपये दर्जन बेचा जाने लगा। सार्फिन के महंगाई के शिकवे। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। ओपन मार्केट में आज भी ब्रायलर गोश्त की कीमत में मजीद 7 रुपए फी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रायलर गोश्त की कीमत बढ़कर 511 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि रमजान बाजारों में भी चिकन गोश्त सस्ता दस्तयाब नहीं है। शहरियों ने हुकूमत और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि चिकन गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफे को फौरी कंट्रोल किया जाए। दूसरी जानिब सब्जियां और फल भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। आलू सरकारी रेट 18, बाजार में 30 रुपए किलो। प्याज सरकारी रेट 55, मार्केट में 60 से 80 रुपए किलो। टमाटर देसी सरकारी रेट 60, बाजार में 130 रुपए किलो। लहसुन देसी सरकारी रेट 190, बाजार में 250 रुपए किलो। अदरक सरकारी रेट 277, मार्केट में 400 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। अंगूर सफेद मोटा सरकारी कीमत 420, बाजार में 700 रुपए किलो। अमरूद सरकारी रेट 138, मार्केट में 150 रुपए किलो। मौसमी सरकारी रेट 172, बाजार में 250 रुपए दर्जन बेचा जा रहा है। पंजाब की मईशत को नई पटरी पर लाने का मिशन, 1 खरब 22 अरब रुपए का मौशी मंसूबा तैयार। सनती सुपर क्लस्टर्स के कयाम के लिए 20 अरब की सरमायाकारी तजवीज़। जनूबी पंजाब के सनती फ़रोग के लिए 25 अरब दरकार। इक़्तिसादी माहिरीन और महकमा ख़जाना ने रिपोर्ट और सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। पंजाब की मईशत को नई पटरी पर लाने का फैसला। माहिरीन मुआशियात और महकमे खजाना के हुकाम ने जामे मुआशी प्लान पेश कर दिया है। मंसूबे के मुताबिक अगर सूबे को तकरीबन 1 खरब 22 अरब रुपए की मतलूबा सरमायाकारी मुयसर आ जाए तो पंजाब को मुआशी बहाली की राह पर डाला जा सकता है। रिपोर्ट में सूबे के मौजूदा ग्रोथ मॉडल पर बड़ी साख्ती तब्दीलियों की सिफारिश की गई है और सनत ज़रा और टेक्नोलॉजी के शोबों को मईशत की नई बुनियाद बनाने की तजवीज दी गई है। दस्तावेज के मुताबिक सनती सुपर क्लस्टर्स के के लिए 20 अरब रुपए, जनूबी पंजाब में सनती फरोग के लिए 25 अरब रुपए, ज़राई पैदावार बढ़ाने और स्मार्ट फार्मिंग के प्रोग्रामों के लिए 25 अरब रुपए, जबकि मौजूदा सनती क्लस्टर्स को बरामदी बुनियादों पर अपग्रेड करने का मंसूबा भी शामिल है। पंजाब में डेटा सेंटर्स और IT इंफ्रास्ट्रक्चर के कयाम पर 30 अरब रुपए और पावर सेक्टर इस्लाहात के लिए भी 30 अरब रुपए दरकार करार दे दिए गए हैं।
دہشت گردی کے خلاف سی ٹی ڈی کو مضبوط بنانے کا فیصلہ، گاڑیاں، اسلحہ اور دیگر مشینری کی خریداری کے لیے 1.5 ارب جاری، گاڑیوں کی خریداری کے لیے 42 کروڑ سے زائد جاری، جدید اسلحے کی خریداری کے لیے 36.5 کروڑ دے دیے گئے، پلانٹ مشینری کی خریداری کے لیے 56 کروڑ مل گئے۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں کرنے والے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو بڑے پیمانے پر مختلف اشیاء کی خریداری کے لیے فنڈز کا اجرا کر دیا گیا۔ سی ٹی ڈی کو گاڑیاں، اسلحہ، سافٹ ویئر اور دیگر مشینری کی خریداری کے لیے 1.5 ارب فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کی خریداری کے لیے سی ٹی ڈی کو 42 کروڑ، جدید اسلحے کی خریداری کے لیے 36.5 کروڑ سے زائد کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ پلانٹ اور مشینری کی خریداری کے لیے 56 کروڑ سے زائد کا اجرا کیا گیا۔ جدید سافٹ ویئر کی خریداری کے لیے 6 کروڑ دیے گئے۔ فرنیچر اینڈ فکسچر کی خریداری کے لیے 5 بلین روپے، پیٹرول اور لوبریکنٹ کی خریداری کے لیے 5 کروڑ دیے گئے۔ دیگر سامان کی خریداری کے لیے 30 ملین کے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ صوبائی کابینہ کی میٹنگ میں فیصلے کے بعد رواں سال کے سپلیمنٹری بجٹ سے فنڈز جاری کیے گئے۔ لاہور کے سرکاری اسکولوں میں ضروریات کے مطابق نان سیلری بجٹ تقسیم نہ کیے جانے کا انکشاف ہوا، پی ایم آئی یو کی نااہلی کے باعث سرکاری اسکول مقروض ہونے لگے۔ لاہور کے سرکاری اسکولوں میں ضروریات کے مطابق نان سیلری بجٹ تقسیم نہ کیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول گجر کالونی جوڑے پل کو 5,86,000 روپے، گورنمنٹ مڈل اسکول گوہاوا کالونی کو 4,65,000 روپے کے فنڈز جاری کیے گئے۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کہنانو کو 3,45,000 روپے، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول رینجز کالونی کو 2,58,000، گورنمنٹ فاروقیہ ہائی اسکول کو صرف 41,000 اور پرائمری اسکول جیون ہانا کو 40,000 جاری کیے گئے۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جیون ہانا کو صرف 63,000 روپے جاری کیے گئے۔ پی ایم آئی یو کی نااہلی کے باعث سرکاری اسکول مقروض ہونے لگے۔ اسکول سربراہان کا کہنا ہے کہ ہر دوسرے ماہ بجلی کے بل قرض لے کر ادا کیے جاتے ہیں۔ فنڈز کی غیر منصفانہ تقسیم سے اسکولوں میں بنیادی سہولیات بھی مہیا نہیں کی جا رہی۔ اسکول سربراہان نے مزید کہا ہے کہ اسکولوں کی بنیادی ضروریات کو جانے بغیر پی ایم آئی یو فنڈز تقسیم کر رہا ہے۔ امتحانی نظام کی نگرانی مزید سخت کرنے کا فیصلہ، جعلی نتائج دینے والے اسکولوں کو سزائیں دی جائیں گی، غلط چیکنگ یا نتائج بڑھا چڑھا کر دینے پر سربراہان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ سالانہ امتحانات کے پرچوں کی مارکنگ کے لیے SOPs جاری، حساس امتحانی مراکز پہ امیدواروں کی بائیو میٹرک حاضری کا آغاز، 6,000 سے زائد طلباء کی بائیو میٹرک حاضری کا کام مکمل، میٹرک امتحانات کی مانیٹرنگ CCTV کیمروں سے کی جائے گی۔ پنجاب بھر میں اسکولوں کے امتحانی نظام کی نگرانی مزید سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سالانہ امتحانات کے پرچوں کی مارکنگ کے لیے SOPs جاری کر دیے۔ پنجاب بھر سے 25% اسکول بیسڈ اسسمنٹ کے تحت پیپرز کی علیحدہ نظام کے تحت ویلیڈیشن ہوگی۔ اسکول سربراہان کو اسسمنٹ رپورٹ محفوظ رکھنے کی ہدایت کر دی گئی۔ غلط چیکنگ یا نتائج بڑھا چڑھا کر دینے پر سربراہان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جعلی یا من گھڑت نتائج دینے والے سربراہان کو سزا دی جائے گی۔ حقیقی اور درست نتائج دینے والے اسکول سربراہان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ سرکاری اور آؤٹ سورس اسکولوں میں امتحانی نظام خفیہ اور شفاف رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ 8ویں جماعت کے پرچوں کی مارکنگ کا معیار پیکٹا آزادانہ طور پر چیک کرے گا۔ دوسری جانب میٹرک امتحانات کا آغاز 27 مارچ سے ہوگا۔ حساس امتحانی مراکز کے 6,000 سے زائد طلباء کی بائیو میٹرک حاضری کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان کا کہنا ہے کہ تمام تعلیمی بورڈز کے تحت میٹرک امتحانات کی مانیٹرنگ CCTV کیمروں سے کی جائے گی۔ توصیف الرحمان نے مزید بتایا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر نقل کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام تر اقدامات امتحانی نظام کو شفاف بنانے کے لیے حکومت کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ امراض قلب کے مریضوں کی بڑھتی شرح اموات، کارڈیالوجی کے علاج معالجے کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ دل کے مریضوں کی بڑھتی شرح اموات کے باعث علاج معالجے کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے 8 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر PIC پروفیسر بلال محی الدین کمیٹی کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں۔ PIC کے کارڈک سرجن پروفیسر انجم جلال، پروفیسر سجاد احمد کمیٹی میں شامل ہیں۔ پروفیسر آف میڈیسن گنگارام ڈاکٹر نعیم افضل کمیٹی میں شامل ہیں۔ پروفیسر آف میڈیسن سروسز اسپتال پروفیسر محمد آفتاب بھی کمیٹی کے رکن ہے۔ شعبہ انتھیزیا میو اسپتال کے پروفیسر فاروق افضل اور پروفیسر آف پیڈیاٹرک میڈیسن میو اسپتال ڈاکٹر فہیم افضل کمیٹی میں شامل ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے چیئرمین بین المذاہب امن کمیٹی پنجاب میاں محمد اجمل کے دفتر کا دورہ کیا اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ موجودہ عالمی حالات خصوصاً ایران، اسرائیل، امریکہ تنازع کے تناظر میں مذہبی برداشت بین المذاہب ہم آہنگی کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ عالمی کشیدگی کے پیش نظر مکالمہ، رواداری اور بین المذاہب احترام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین المذاہب امن کمیٹیاں معاشرے میں امن اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کام کریں۔ وزیر صحت خواجہ سلمان نذیر کی زیر صدارت جائزہ اجلاس NHSP کی کارکردگی اور اہداف بارے جائزہ لیا گیا۔
صوبائی وزیر کو صحت کی سہولیات کے معیار اور سروس ڈلیوری پر بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کا جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں NHSP کی کارکردگی اور مستقبل کے اہداف بارے تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ صحت کی سہولیات کے معیار اور سروس ڈلیوری کو بہتر بنانے کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کے تحت ڈسپرسمنٹ لنکڈ انڈیکیٹرز پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ دوسری جانب صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کی ایرانی قونصلیٹ آمد۔ ایرانی قونصل جنرل بہرام مواحد سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا۔ چودھری شافع حسین کا کہنا تھا کہ محب وطن ایرانیوں نے امریکہ اور اسرائیل کے منصوبے خاک میں ملا دیے ہیں۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے ایرانی قونصلیٹ میں ایرانی قونصل جنرل بہرام مواحد سے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی امریکی حملے میں شہادت پر قونصل جنرل سے اظہار تعزیت کیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین نے کہا کہ آیت اللہ خامنائی عظیم لیڈر تھے جن کی شہادت پر دلی دکھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے کے باعث خطے کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ترقیاتی کاموں کا معاملہ، 5 شہروں میں RCP پائپ لائنز کی تنصیب شروع۔ صوبائی وزیر کے مطابق شفاف ٹینڈرنگ کے ذریعے 51 شہروں میں 13 ارب کی بچت کی گئی۔ سول سیکریٹریٹ میں جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر بلدیات سشان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر PDP کی تمام اسکیموں صرف لائننگ والے پائپ استعمال کیے جائیں گے جن کی عمر 100 سال ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر یہ پلانٹس وزیر آباد، صاحبہ، سرگودا، کمالیہ، لوتھرا اور فیروز والا میں لگائے جا رہے ہیں، تاہم سپلائی لائن برقرار رکھنے کے لیے مزید پلانٹس بھی لگائے جائیں گے۔ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی۔ مختلف گروپس کی جانب سے وکلاء برادری سے رابطوں اور کارنر میٹنگز کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ اپنے پینل کی جیت کے لیے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی عروج پر پہنچ گیا۔ نیم شاہ اور ڈیموکریٹک گروپ کے سپورٹرز کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ صدر کے امیدوار رانا ثاقب منیر، نائب صدر کے امیدوار میاں عثمان جاوید، جنرل سیکرٹری کے امیدوار فاروق گجر، فنانس سیکرٹری کے امیدوار سعد ایوب خان اور جوائنٹ سیکرٹری کے امیدوار علی رضا چیمہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈیموکریٹک گروپ کے امیدواروں نے کہا کہ تمام وکلاء کے ٹیکس سے متعلق مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے جو پینل ہے دونوں ڈیموکریٹک اور نعیم شاہ، انہوں نے ہمیں جو سے ایز اے نومنی کیا ہے، ایز اے کینڈیڈیٹ۔ میں ان کا شکر گزار ہوں اور میں تمام لاہور ٹیکس بار ممبران کا ایک چیز کو کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیتا ہے تو ہم ہر بار کے ممبر کے لیے حاضر ہوں گے، اپنی سروسز دیں گے اور اس بار کی جو گڈ ول ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور جو پریکٹیکل جو پرابلمز ہیں ممبرز کو ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں جنرل سیکرٹری کی سیٹ پہ الیکشن کو کنٹیسٹ کر رہا ہوں۔ میں 100% پورا امید ہوں کہ انشاءاللہ ہم الیکشن کو ون کریں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آج کی افطاری جو ہے ہمارے فارمر پریزیڈنٹ شہباز صدیق صاحب نے ارینج کی اور جس طرح لوگوں نے یہاں پہ آ کے شرکت کی وہ ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا ہے۔ افطار ڈنر میں شہباز صدیق، انیب اختر انصاری، طاہر نصر اللہ ورائچ، رانا آصف، قمر الزمان نے شرکت کی۔ ملک عدیل احسان، شاہد نواب چیمہ، ذبیح اللہ ناگرہ، عزیز بھٹی، بریسر حارث سہیل شریک ہوئے۔ فلک ناز گل، ایڈوکیٹ عمر حیات سمیت وکلاء برادری، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور IT پریکٹیشنرز کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ سپورٹرز نے نعیم شاہ اور ڈیموکریٹک گروپ کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے عزم ظاہر کیا کہ لاہور ٹیکس بار کے انتخابات میں گروپ کے تمام امیدواروں کو کامیاب کرایا جائے گا۔ بار ممبران جانتے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے کتنی خدمت کی ہے، بار کی ڈگنیٹی کے لیے کام کیا ہے اور انشاءاللہ جو آنے والے ہمارے پینل ہے رانا ثاقب منیر اور ان کا جو پینل ہے وہ جیتے گا اللہ کے فضل سے اور اسی طرح بار کی خدمت کنٹینیو کریں گے اللہ کے فضل سے۔ آنے والا جو 28 مارچ کا الیکشن ہے انشاءاللہ العزیز یہ رانا ثاقب منیر اور ان کے پینل کی جیت کا دن ہوگا اور یہ اسی طرح سے جس طرح رانا آصف صاحب نے اس بار کی اور ان کی کیبنٹ نے جس طرح سے خدمت کی ہے یہ بھی انشاءاللہ اس سے بڑھ کے بار کی اور اپنے ممبران کی خدمت کریں گے۔ ہم ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور ہم پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو آئندہ آنے والا جو الیکشن ہے یہ بھی ہم بڑی لیڈ کے ساتھ انشاءاللہ ہم ون کریں گے۔ لاہور ٹیکس بار کے انتخابات کے پیش نظر مختلف گروپس کی انتخابی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں۔ وکلاء برادری سے رابطے بڑھائے جا رہے ہیں تاکہ امیدواروں کی کامیابی کو ممکن بنایا جا سکے۔ کیمرامین نعمان علی کے ساتھ کلیم اختر، CT 42 لاہور۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو اجاگر کرنے کے لیے کیلی گرافی کے مختلف اور منفرد فن پاروں کی نمائش ہوئی۔ DHA فیز 4 میں FW آرٹ سپیس کے زیر اہتمام ایکوز آف 99 کے عنوان سے نمائش بارے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
DHA फेज 4 में FW आर्ट स्पेस के ज़ेरे एहतमाम एकोज ऑफ 99 के उन्वान से आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसे फरीहा राशिद ने क्यूरेट किया और मकसद बयान किया। रमज़ान के महीने में हम थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि इबादत हो या थोड़ी अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, तो एग्जीबिशन करने का मकसद ये था कि हर कोई जो डिफरेंट आर्टिस्ट है, डिफरेंट मीडियम में काम कर रहा है, उसको एक अल्लाह का नाम दिया गया कि वो अपनी तरह से अपने तरीके से उस नाम का इजहार कर सके अपने काम के थ्रू। एग्जीबिशन में फनकारों ने अल्लाह ताला के 99 नामों को उजागर करने के लिए कैलीग्राफी के मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज इस्तेमाल किए। फनकारों ने एग्जीबिशन को रमज़ान में रूहानियत का जरिया बयान किया। माशाल्लाह से बहुत अच्छी एग्जीबिशन है और रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। मेरा जो काम है इसमें अल्लाह ताला के नामों में से अर्रज़ा को इसको मैंने कंपोज किया है और कोशिश की है बहुत वाइब्रेंट कलर जो हैं यूज़ किए जाएं, और मैं यही कहूँगा कि ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है। फरीहा राशिद क्यूरेटर इस गैलरी की, इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा, इन्होंने लकीली जो मुझे वर्ड दिया रमज़ान की मुनासबत से अर्रहमान, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। हर आर्टिस्ट ने अपना दिया हुआ वर्ड अपने अपने तरीके से डिपिक्ट किया है और बहुत वैरायटी का काम यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, बहुत अच्छा काम। नुमाइश में बिन कलंदर, चित्रा प्रीतम, MA बुखारी, सरफराज मुसव्वर, इब्रार अहमद, वसी हैदर, अकरम दोस्त बलोच और आसिफ शरीफ समेत दीगर फनकारों के फन पारे पेश किए गए। एग्जीबिशन में शरीक अफराद ने फनकारों की तख्लीकी काविशों को खूब सराहा और फन पारों को भरपूर दाद दी। पंजाब आर्ट्स कौंसिल ने मुतादिद थिएटर्स के स्क्रिप्ट मंसूख कर दिए। ईद उल फितर पर पेश किए जाने वाले मुतादिद थिएटर्स के स्क्रिप्ट्स कमेटी ने मंजूर करने से इनकार कर दिया। शेखुपुरा गुजरात और साहिवाल थिएटर्स के स्क्रिप्ट मंसूख कर दिए गए। लाहौर के तमाम थिएटर्स के स्क्रिप्ट्स मंजूर। 2 रोज़ में सेंसर रिहर्सल्स का ऐलान होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।